أشهد أن محمد رسول الله قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو۔ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی۔ پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام خواہ، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہیں اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے۔ آپ اکیلے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے۔ کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابع داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپس، یہ بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا؟ حق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا، اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اسی کے حکم سے یہ لپٹ جائے گی۔ آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تومار لپیٹ لیتے ہو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قولہ الحق،
اس کا فرمانا ہی حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صرف اس کا کہہ دینا کن، بس، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے۔ کن فیکون، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔ اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں، اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں، ملکہ بھی ہیں۔ یہ سب جو ہیں یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ معلوم یہ کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں، لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفخُ فِي الصُّورِ، عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں، وہاں 13 انبیاء اور رسل کے نام آئے تھے۔ یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا، یہاں پہ 17 انبیاء اور رسل کے نام آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ تو قوم نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں، اور باقی جو ہے نوح، ہود، صالح اور شعیب، لوط اور موسیٰ، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ اس میں ہے، التذکیر بایام اللہ اس میں ہے، لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک، یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے، تورات میں تارح نام لکھا گیا ہے، گویا اس کی تصحیح کے لیے، ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کافی تھا، لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے، اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا۔ اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی، لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا، قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے، تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے، تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے،
پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا. تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت، اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے. صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں. حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رأى كوكبا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو. قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے. اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، with sign of exclamation ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے. هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں. یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر 3 شاہ پرست بھی تھی. تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے. یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق، سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں. شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں. تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے. اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. انا احیی و امید، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں. فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب. فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا. گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے، وہ حجت بازی شروع کر دی. یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ سارے دیویوں کی نفی کر دی، سارے ستاروں کی نفی کر دی، ہر چیز کی نفی کر دی. اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا، تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے، حجت بازو کر رہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، مجھے کوئی خوف نہیں. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، میرا رب ہے، لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے کسی دیوی کا، نہ دیوتا کا، نہ کسی ستارے کی نحوست کا، اور نہ کسی اور کا. لا اخاف ما تشرکون بہ، تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں. الا ان یشاء ربی شیئا، اللہ یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے. وسع ربی کل شیء علما، یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے.
افلا تتذکرون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم نہیں سوچتے، نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری۔ ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اور اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دیں۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو، اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں، شروع میں بھی عرض کیا تھا، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں، کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے۔ باہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت را می شناسم، تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے، بھیس بدلتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسٹس موجود ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب۔ یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے، وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا، جو دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ، ہلال کے ساتھ، اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے قرآن اور امن عالم، آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری، لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کا میں حوالہ دے رہا تھا۔ یہ پوری سرگوشت بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف۔ یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے۔ بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ
مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے۔ اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر، جو وہاں کا سپاہی تھا، پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ محمود الحسن کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے۔ جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا۔ اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر، دوڑ گیا، اپنے نکل گئے۔ اس کا نام ہے توریہ۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو، جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت، اور تیشا بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو، وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، یہاں کہنے کا مقصد یہ، ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے، داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے، جس کو ہم پڑھائیں سورہ مائدہ میں کہ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ وَإِلیاس، مزید برآں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلیاس کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے۔ شرک اتنی بری شے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلیٰ اعلیٰ مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء، لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر کفران نعمت کریں یہ لوگ اس کی، یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی، یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے۔ مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے۔ محمد جیسا
مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم اور 10-12 برس کی جد و جہد میں بمشکل 150 پونے 200 آدمی، پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی تھا۔ تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو ہم نے کچھ مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ، قوماً، ایک ایسی قوم لیسو بہا بکافرین، جو ان کی شاید ان کی جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے۔ کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے، میرا درس نہیں آ سکتا۔ انڈیا میں دوردرشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دوردرشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں۔ بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے، 8000 فیملیز ہیں جو ہر ہفتے 2 مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر، اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے۔ اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ بھارت میں، دارالکفر میں۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں، گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتھا، چینیوں نے تو احرام باندھ لیے، اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر، ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے۔ تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے، آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں، کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں، میں سنتا ہوں۔ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر، اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے، ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو، ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدہ، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے، وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کو مانیں۔ چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد، یہ 2 سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے۔ قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی، اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ جو چاہے اس سے کسب فیض کرے، جو چاہے اس سے نور حاصل کرے، جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو
یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا، اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے، تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی، اس قالو جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، کیٹیگوریکل ڈینائل۔ چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے، تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر۔ اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، لہذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کیا وہ من گھڑت تھی موسیٰ کی؟ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا، وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے، بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ، اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ ام القریٰ، قریٰ قریے کی جمع ہے، قریٰ بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی بنیاد۔ ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، دارالخلافہ کہیں، دارالحکومت کہیں۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت، لیکن یہ کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں تو یہ کہ کعبہ تھا، تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے، ان کا مذہبی مرکز تھا۔ پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپولی حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے، یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے، شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے۔ یہ ام القریٰ ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، تاکہ آپ ام القریٰ میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں، اور من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول امیڈیٹ ہے، ایک ذرا اور فاصلے پر ہے، ایک اور فاصلے پر ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم 3 تھے،
ایشیا، یورپ اور افریقہ، باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہے، تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی۔ تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں، تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے، صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے، ایشیا مل رہا ہے، افریقہ مل رہا ہے، اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نماء عرب واقع ہے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا کرۂ ارضی بھی آ جائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں بعث بعد الموت کے، لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے، اب جی اٹھنا ہے، جواب دہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، آخر مکے ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ أَوْ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے، یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔
وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے۔ ہم غلاف در غلاف جو ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے۔ یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے۔ باقی موہوم جو ہے لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہیں جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلیں سی نکلتی ہیں، یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے۔ کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے مردہ زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہ ہے اللہ، لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون،
ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا منصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس میں 3 قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، یہاں ہم آئے ہیں، اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں، میں یہاں اس دنیا میں ہوں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے، اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے۔ مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے۔ اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔